مسلمان کو پوری دنیا والوں سے قیمتی بنایا ہے اور ایک ایک اللہ والے کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے نظام کو چلائے رکھا ہے کہ ایک اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ اس کے لیے سورج نکال کر پوری دنیا کو روشن رکھے گا. ایک اللہ والا رہے گا، اس کے لیے بارش برسا کر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ غلے کو اگا کر دنیا کو ہری بھری رکھے گا. لیکن جس دن اللہ کہنے والا نہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا. تو پتہ چلا ہمیں اپنی قیمت کا کہ ایک اللہ کہنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، اور وہ اللہ کہنے والا اللہ نے ہم جیسوں کو بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اس سے بڑھ کر وہ رب نے ہمارے مقام کو بڑھانا تھا تو ہمیں چن کر چھانٹ کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم جیسوں کو وہ نبی کا امتی بنایا، جس نبی کے مجسمے کو سامنے رکھ کر دنیا بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ بے شک آپ دنیا میں بھیجے جانے والے رسول ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمارے نبی سے اللہ نے محبت نے عشق کیا ہے. جس نبی سے اللہ نے عشق کیا ہے وہ نبی کو نبیوں کا سردار بنایا. جس نبی سے اللہ نے عشق کیا ہے وہ نبی پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا، اور وہی نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور وہی نبی کی امت میں پیدا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے چھانٹا ہے. تو ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے مقام پر غور کریں کہ میں چھٹی ہوئی ہوں، اور مجھے چھانٹنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور چھانٹنے کی وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسولوں کے سردار، جو نبیوں کے امام، ان کی امت میں پیدا کرنا تھا. تو وجہ تو کچھ نہ کچھ ہوگی ہے نا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں یا ہم کوئی فنکشن میں جاتے ہیں، جب ہزاروں میں ہمارا سلیکشن ہوتا ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر میں گئی تھی، میرا ہزاروں میں سلیکشن ہو گیا، میری پوسٹ بڑھ گئی، مجھے سلیکٹ کر لیا گیا. تو اب ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچو میرا اور آپ کا سلیکشن کہاں ہوا اور کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. ہمارا سلیکشن عالم ارواح میں ہوا. کون سا عالم ارواح؟ جہاں اللہ رب العزت نے دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو دنیا میں بھیجنے والے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا. وہ جگہ کو عالم ارواح کہتے ہیں، اور علماء کرام سے سنا ہے کہ غالباً وہ جگہ فی الحال میدان عرفات کی جگہ ہے. اور یہ عالم ارواح میں سے اللہ نے ہماری روح کو چنا اور چھانٹا. تو چھانٹنے والی ذات کون؟ جس نے دنیا بنائی. چھانٹنے والی ذات کون؟ جس نے جنت بنائی، جہنم بنائی. چھانٹنے والی ذات کون ہے؟ جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہے. اس نے ہم کو چھانٹا ہے. اور کیوں چھانٹا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو بنایا، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی ایک وجہ تھی. چھانٹنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نبی پر اب نبوت اللہ کو ختم کرنا تھی، اور نبیوں والا کام ہم جیسوں کے کندھوں پر دینا تھا، نبیوں والی ذمہ داری دینا تھا، ہم جیسوں سے نبیوں والا کام لینا تھا. تو اللہ نے ہم کو چھانٹ کر اس امت میں پیدا فرمایا. تو میری محترم عزیز بہن، ہم سوچے اللہ رب العزت نے اپنے خزانے کی قیمتی چیز دے کر ہمارے مقام کو تو بڑھا دیا، لیکن ہمارے رتبے کو بھی بڑھا دیا. ایک ہوتا ہے مقام، ایک ہوتا ہے رتبہ، ہے نا. انسان جو اپنی پوسٹ بڑھتا ہے اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے، لیکن اس کا کام جب اچھا ہوتا ہے تو اس کا رتبہ بھی بڑھتا جاتا ہے. تو اللہ نے ہمارے مقام کو تو بڑھا دیا کہ امت محمد میں پیدا فرما دیا، لیکن ہمارا رتبہ کب بڑھے گا؟ جب اس کام کو ہم اپنا کام سمجھیں گے، جب اس ذمہ داری کو لے کر ہم پوری دنیا میں پھریں گے، جب اس محنت میں لگیں گے، تو اللہ ہمارا رتبے کو وہ بڑھا دے گا کہ ہمارے ایمان کا رعب کافروں کے دل میں بڑھے گا. لیکن افسوس از ذمہ داری کو بھول بیٹھے، تبھی تو غیروں کے دل سے ہمارا رعب نکل گیا. ہم اپنی محنت کو چھوڑ بیٹھے، تبھی تو غیروں نے ہمیں اپنا نشانہ بنا دیا. ہم اپنی ذمہ داری کو بھول بیٹھے، تبھی تو غیروں نے کھلونا بن کر ہم سے کھیلنا شروع کر دیا. لیکن نہیں میری محترمہ عزیز بہنیں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر لوٹ آئے. اسے کوئی بھولا ہوا نہیں کہتا. اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہم کو ملا ہے. یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے، پورے 11 مہینوں کا سردار ہے، اور یہی تو مہینہ ہے جس کا نام خود اللہ نے رکھا ہے. 11 مہینے کے نام عربوں نے پسند کیے ہیں، اور یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو پتا چلا یہ مہینے کا نام تو اللہ نے خود نے پسند کیا ہے. رمضان گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ. میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ پہلا اشرہ غفلت میں گزر چکا، دوسرا اشرہ قریب ہے کہ ختم ہونے والا ہے، اور آخری اشرہ میں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے ملنا ہے کہ نہیں ملنا اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں، لیکن جو دن اور جو گھڑیاں میرے پاس ہے میں اس کو کیوں وصول نہ کر لوں کہ رمضان کا ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ رمضان کو وہ کیسے وصول کرتے تھے، مشائخوں کا مجمع لگا ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی ان مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ نے سارے بزرگوں سے پوچھا آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا حضرت ہم 30 پڑھتے ہیں رمضان میں، کس نے کہا ہم 40 پڑھتے ہیں پورے مہینے میں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنا سر جھکا کر بیٹھے تھے۔ شیخ نے پوچھا زکریا آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کہ پورے رمضان میں 62 قرآن ختم کرتا ہوں، دن میں 1 اور رات میں 1، تو 30 دن کے 60 قرآن اور 2 تراویح میں ختم کرتا ہوں۔ تو اب سوچے میری محترم عزیز بہنیں، یہ جو وقت میں اللہ نے ان کو برکت دی تھی، کیوں دی تھی؟ کہ ان کا دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بھرے ہوئے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ 1 مہینے کی مشقت جو رنگ لے آئے گی 11 مہینے آسان کر دیں گا اللہ۔ 1 مہینہ جو قربانی دے دیں گے 11 مہینے قربانی دینا آسان ہو جائے گا۔ 1 مہینے اللہ کو منا لیں گے، اللہ زندگی بھر تو مان جائے گا، لیکن جنت بھی ہماری ہو جائے گی اور جنت والا بھی ہمیں مل جائے گا، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے روزہ رکھو گے اجزا بھی، میں تم کو بدلے میں مل جاؤں گا۔ تو اللہ مل گیا، سب مل گیا، اللہ مل گیا، سب مل گیا۔ تو میری محترم عزیز بہنیں، کیونکہ اس مہینے کو قرآن کریم سے مناسبت ہے، تو ہم اب تک تو جو ہم نے پڑھا ہے وہ صحیح، لیکن اب دیکھو آخری اشرہ، جس میں حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، شب قدر کو آخری اشرے کی طاقراتوں میں تلاش کرو، اور جس کو زندگی میں 1 مرتبہ شب قدر مل گئی 80 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جس میں جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور گلی کوچوں میں چکر لگاتے ہیں، اور کیا کہا اللہ کے نبی نے، جو اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا، کھڑا ہوا اللہ کا نماز پڑھا ہے، ذکر کر رہا ہے، استغفار پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، دعا کر رہا ہے، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور علامت بھی بتائی کہ جسے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت، ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور شب قدر میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ تو میری محترم عزیز بہنیں، اب جو بچے ہیں رمضان کے دن اور رات، ہم اس کو وصول کر لے۔ ہم کیوں 11 مہینے راحت پانے کے لیے 1 مہینہ قربانی دے دے نیند کی، کہ ہم دن میں تو روزہ رکھتے ہیں، ہمارے اعمال نامے میں ثواب بھی لکھا جاتا ہے، ہمارے سونے پر بھی اللہ اجر دیتا ہے، کیونکہ روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہم 2 وقتوں کا خاص خیال رکھیں، افطار کے وقت تہجد میں دعا مانگنا نہ چھوڑے، کہ دعا مخ العبادہ، سارے عبادت کا مغز ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی انسان کا مغز صحیح ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ انسان کے مغز میں اللہ نے طاقت دی، اسے صلاحیت دی ہے، تو آسمانوں میں اڑنے والے پرندے کی شکل میں ہوائی جہاز بھی بنا لیتا ہے، لیکن ایک انسان کا مغز صحیح نہیں، چاہے کتنی ہی ڈگریوں کے اس کے پاس ڈھیر ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، الدعاء مخ العبادہ، سارے عبادت کا مغز دعا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کی دعا دن میں اور رات میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ارادہ کریں آج سے کہ جو دن بچے ہیں افطار کے وقت ہم 15-20 منٹ پہلے دعا مانگ لیں، اور سحری میں ہم 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ یہ 2 وقت کیسے ہیں کہ افطار کے وقت اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھیجتے ہماری دعا پر آمین کہنے کے لیے، اور تہجد کے وقت خود اللہ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرو کہ 2 وقتوں میں ضرور دعا مانگیں گے، پوری امت کے لیے ہم دعا مانگیں گے، کہ میری محترمہ عزیز بہنیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی سینچی ہوئی امت ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرے قرآن کریم پڑھیں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور تیسرا ارادہ کر لو کہ اب تک تو میرے گھر میں غفلت والا ماحول تھا، اب تک میرے گھر میں
بے پرواہی تھی کہ میرے نوجوان نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن نہیں، اب میں فکر مند ہوں گی میرے گھر کا ہر 7 سال کا بچہ نمازی بن جائے، میرے گھر کا ہر نوجوان روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے، اور میرے گھر میں روزانہ ذکر اذکار کے ساتھ میں کھانا بناؤں تاکہ ذکر والا کھانا نورانی میرے اولاد کھائے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور ارادہ کر کے اٹھو میرے گھر میں دینداری والا ماحول بنانا ہے تو میں گھر میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کروں گی، انشاءاللہ یہ ارادہ کر کے اٹھو، اللہ آسان کر دے گا، کیونکہ آج ہماری اولادیں ہماری سنتی نہیں، ہر ماں پریشان ہے کہ اولاد میری سنتی نہیں، کیوں نہیں سنتی؟ ہمارے بولوں میں اثر نہیں، وہ اثر اللہ نے حدیثوں میں رکھا ہے، وہ نور اللہ نے نبی کے فرمان میں رکھا ہے، وہ تاثیر اللہ نے نبی کے ارشاد میں رکھی ہیں، تو انشاءاللہ حدیثیں ہم سنائیں گے، نبی کا فرمان سنائیں گے، نبی کا ارشاد ہمارے گھروں میں پڑھا جائے گا، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، تو انشاءاللہ ارادہ کر کے اٹھو، ہے نا، اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے دعا وہ جب کریو، ابھی تو قرآن چالو ہے، دعا چالو ہے جب